بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الممنوع من الصرف، یعنی وہ اسم جس کا منصرف ہونا ممنوع ہو۔ اس کی کئی تعبیرات ہیں۔ ایک تعبیر یہی ہے الممنوع من الصرف، اور دوسری تعبیر ہے غیر المنصرف، اور تیسری تعبیر ہے ما لا ینصرف۔ مختلف تعبیرات کے ذریعے اسے بیان کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، هو الاسم المعرب الذي لا يلحقه تنوین ولا کسر۔ انہوں نے یہاں اسے تعریف کے طور پر بیان کیا ہے کہ ایسا اسم معرب جس کے آخر میں تنوین اور کسرہ نہیں آتے۔ اعرابہ، اس کا اعراب یرفع بالضمۃ وینصب ویجر بالفتحۃ، رفع ضمے کے ساتھ، نصب اور جر فتحے کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی حالت جری حالت نصبی کے تابع ہوتی ہے۔ مثال المرفوع، مرفوع کی مثال دیتے ہیں قولہ تعالی قال ابراہیم۔ یہاں لفظ ابراہیم یہ فاعل ہے قال کا، اس لیے حالت رفع ہے، تنوین نہیں آ سکتی۔ مثال المنصوب، منصوب کی مثال قولہ تعالی واذکر فی الکتاب ابراہیم۔ یہاں ابراہیمہ مفعول بہ ہے اذکر فعل امر کا، البتہ تنوین نہیں آ سکتی۔ مثال المجرور، مجرور کی مثال جیسے سلام علی ابراہیم۔ یہاں لفظ ابراہیمہ علی کے لیے مجرور ہے، لیکن مجرور ہونے کے باوجود اس پر کسرہ نہیں آیا، بلکہ اس کی علامت جر فتح ہے، لأنہ ممنوع من الصرف، کیونکہ یہ غیر منصرف ہے۔ آگے غیر منصرف کی مثالیں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ الممنوع من الصرف نوعان، غیر منصرف کی دو قسمیں ہیں۔ نوع یمنع من الصرف لعلت واحدۃ، ایک قسم وہ ہے جو ایک سبب کے پائے جانے کی وجہ سے غیر منصرف ہو، ونوع یمنع من الصرف لعلتین، اور دوسری قسم وہ ہے جو دو اسباب پائے جانے کی وجہ سے غیر منصرف۔ اولا ما یمنع من الصرف لعلت واحدۃ، سب سے پہلے اسے بیان کریں گے جو ایک سبب کی وجہ سے غیر منصرف ہو، وہو ثلاثۃ اشیاء، اور وہ تین چیزیں ہیں۔ الاول الاسم المختوم بالف التانیث الممدودہ، نمبر ایک ایسا اسم جس کے اختتام الف ممدودہ تانیثی پہ ہو، ایسا اسم جس کے آخر میں الف ممدودہ تانیثی ہو۔ الثانی الاسم المختوم بالف التانیث المکسورہ، ایسا اسم جس کے اختتام الف مکسورہ تانیثی پہ ہو۔ الثالث الجمع الذی علی صیغۃ منتہی الجموع، نمبر تین وہ جمع جو منتہی الجموع کے صیغے پہ ہو، اس کے وزن پہ ہو۔ تفصیل آگے آتی ہے۔ وہ اسم جس کے اختتام الف ممدودہ تانیثی پہ ہو، اس کی چند مثالیں ہیں جیسے صحراء، صفراء، حسناء، حوراء، عرجاء، علماء، فقراء، شرکاء، اغنیاء، اصدقاء، اولیاء، انبیاء، شہداء۔ اس کی کچھ تطبیقی مثالیں ہیں قرآن کریم سے، قال تعالی وانتم شہداء، یہاں پر شہداء خبر ہے، انتم مبتدا کے لیے، اس لیے مرفوع ہے۔ قال تعالی کنتم شہداء، یہاں پر شہداء منصوب ہے کیونکہ کانا کی خبر ہے۔ قال تعالی لم یأتوا باربعۃ شہداء، شہداء یہاں مضاف الیہ ہے جو کہ مجرور ہوتا ہے، اور اس کی علامت جر فتح ہے، لأنہ ممنوع من الصرف۔ وتقول، اور آپ یوں کہیں گے، ہؤلاء علماء رأیت علماء مررت بعلماء۔ نمبر دو وہ اسم جس کے اختتام الف مکسورہ تانیثی پہ ہو، جیسے سلمہ، کبرا، ذکرہ، تقوی، زلفہ، مرزا، موتا، سکارا، نصارا، فرادہ، کسالہ وغیرہ۔ ومن ذالک، اور اسی سے ہے قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ،
تقوی ایسا اسم ہے جو مجرور ہے اور اس کے جر کی علامت فتح ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. البتہ فتح مقدر ہے اس کے آخر پہ اور اس کے ظاہر ہونے سے تعذر رکاوٹ بنا ہے. اور ارشاد باری تعالیٰ ہے وما ہم بسکارا. سکارا بھی ایسا اسم ہے جو مجرور ہے، علامت جر فتح ہے کیونکہ غیر منصرف ہے اور تعذر کی وجہ سے فتح مقدر ہوا ہے، ظاہر نہیں ہو سکا. تنبیہ من فوائد العلم بأن هذا النوع غیر منصرف. اس نوع کے غیر منصرف ہونے کے علم کے فوائد میں سے یہ بھی ضروری ہے ان تعلم کہ آپ جان لیں ان التنوین لا يدخله کہ اس قسم پر تنوین داخل نہیں ہوتی. اگر تنوین داخل ہو جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ اس قسم میں سے نہیں ہے. بخلاف نحوی ہدن ربن ہون، جیسے ہدن ربن ہون ان پہ تنوین داخل ہو رہی ہے. فیدخلها التنوین ان پہ تنوین داخل ہوتی ہے لأنها منصرفۃ کیونکہ یہ منصرف ہے. امثلہ قال تعالی علی تقوی من اللہ. تقوی غیر منون ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. وقال تعالی علی ھدی من ربہم. ہدا منونہ ہے کیونکہ منصرف ہے، تنوین آئی ہے اس میں. الثالث الجمع الذی علی صیغۃ منتہى الجموع. وہ جمع جو صیغہ منتہى الجموع پہ ہو، اس کے وزن پہ ہو. وکل جمع تکسیر، یہ ہر وہ جمع تکسیر ہے وقع بعد الف تکسیرہ حرفانی، جس کے الف تکسیر کے بعد الف جمع کے بعد دو حرف ہوں. او ثلاثۃ یا تین حرف ہوں، اوسطھا ساکن ان کا درمیانہ ساکن ہو. حضرت کو چاہیے تھا کہ یہ بھی کہہ دیتے کہ یا ایک حرف مشدد ہو. وقع بعد الف تکسیرہ حرف مشدد او حرفانی او ثلاثۃ، ایک حرف مشدد جیسے دوابو اور موادو وغیرہ. اگرچہ وہ دو حرف ہیں حقیقت میں، لیکن مبتدئین کو اس طرح سمجھ نہیں آتا. ادغام ہوگی، اب ایک حرف نظر آتا ہے. الف کے بعد دو حرف ہوں جیسے مساجد، مواطن، مسانے، قواعد، قبائل، حدائق، دراہم، افاضل. الف جمع کے بعد تین حرفوں درمیان والا ساکن ہو جیسے مصابیح، مفاتیح، تماثیل، کراتیس، مواقیت، قواریر، قوانین. مثالیں دی ہیں قرآن کریم سے. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ. مواطن میں الف جمع کے بعد دو حرف. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. بمصابیح، مصابیح الف جمع کے بعد تین حرف درمیان والا ساکن. قال تعالی یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل. محاریب اور تماثیل دونوں میں الف جمع کے بعد تین حرف ہیں، درمیان والا ساکن ہے. آگے فرماتے تنبیہ یصرف نحو ملائکہ، سیارفہ، فلاسفہ، سیادلہ. یہ مذکورہ الفاظ منصرف ہوں گے. کیوں؟ لأنہ قد وقع بعد الف الجمع ثلاثۃ احرف، کیونکہ الف جمع کے بعد تین حرف تو آگئے ہیں، لیکن اوسطھا متحرک، درمیان والا متحرک ہے، ساکن نہیں ہے، شرط نہیں پائی جاتی. ومنہ قولہ تعالی، اسی سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے علیہا ملائکۃ. ملائکۃ تنوین آ گئی ہے، منصرف ہو گیا. قولہ تعالی ولو شاء اللہ لانزل ملائکۃ، تنوین آ گئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.